بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ وہ اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے اور ہمیں اپنی کتاب ہدایت کے ذریعے سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کریم صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں انصاف، بھائی چارے اور وعدوں کی پاسداری کا درس دیتا ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 84 سے 86 پر غور کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک اہم عہد کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب قومیں اپنے وعدوں کو توڑتی ہیں، ظلم کرتی ہیں اور دنیاوی فائدے کو حق پر ترجیح دیتی ہیں تو اس کے نتائج نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سامنے آتے ہیں۔ اور ان آیات میں خاص طور پر 3 بڑے گناہوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے پہلے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یہاں پہ ہے یہ آیت نمبر 84۔ پہلے 84 کا ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی اور دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی جو اس زندگی کو دنیا کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی تھی ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کچھ عہد لیے تھے۔ اب وہ عہد کون سے تھے جو انہوں نے توڑ لیے تھے، اور ان کے بارے میں پچھلی جو آیات تھیں ان میں بھی ان عہد کا ہی ذکر تھا۔ اور پہلا عہد تو یہ تھا نا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہ عہد بھی توڑا۔ اب یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عہد رسول میں جو عہد رسول تھا اس میں مدینہ کی یہودیوں اور اوس اور خزرج کے درمیان ان کے لڑائی جھگڑوں کی تردید فرما رہا ہے۔ یہ اوس اور خزرج کون تھے؟ یہ اوس اور خزرج جو تھے یہ لوگ مشرف با اسلام ہو کر انصار کے لائے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بت پرست تھے، یہ پہلے بت پرستی کرتے تھے، ان میں بہت سی جنگی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول نے وہاں پہ مدینہ گئے تو وہاں پہ کیا ہوا کہ یہ لوگ اسلام انہوں نے قبول کیا اور وہ انصار کہلائے۔ اب یہود جو ہے وہ یہود مدینہ 3 قبیلوں میں تقسیم تھے۔ آپ کو پتا نا کہ یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، کون کون سے تھے؟ بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب ان میں جو بنو کینکا اور بنو نذیر تھے وہ خزرج کے خلیف تھے، جبکہ جو بنو قریظہ تھے وہ اوس کے خلیف تھے۔ جب ان میں جنگ برپا ہوتی تو ہر فریق اپنے خلیفیوں کا ساتھ دیتا تھا۔ جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی تو آپس میں ایک دوسرے کے جو خلیف ہوتے تھے ان کا ساتھ دیتے تھے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے تھے۔ اب تھے تو دونوں طرف یہودی تھے، ایک طرف کیا تھے؟ بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، اور دونوں طرف بنو کینکا اور بنو نذیر تھے، جبکہ دوسری طرف بنو قریظہ تھے۔ اب دونوں طرف یہودی تھے، دونوں طرف یہودی لڑتے تھے، دونوں طرف کے یہودی مارے جاتے تھے، حالانکہ یہ ان کے دین اور ان کی کتاب کی روح سے حرام تھا۔ پھر یہ ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے اور گھروں کے مال اور ساز و سامان کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو وہ تورات کے حکم کے مطابق جو فریق کے جو قیدی ہوتے تھے ان کو فدیہ دے کے اپنے بندے چھڑا لیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ اسی لیے مزید فرمایا، یعنی ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، نہ گھروں سے نکالو گے، نہ ان پر چڑھائی کرو گے،
جیسا کہ فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 54 میں، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اور اس آیت میں بھی یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے اسی طرح فرمایا گیا، کیونکہ جب دیکھیں جب ایک ہی ملت کے ماننے والے ایک ہی جان کے مانند ہوتے ہیں، یعنی آپ کا دین ایک ہے اور ایک ہی ملت کو آپ ماننے والے ہو، تو ان کی جان بھی ایک ہی جان کے مانند ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہوا ہے نا کہ مومنوں کی جو مثال ہے آپس کی محبت، رحمت اور شفقت اور صلہ رحمی کے اعتبار سے یہ ایک ہی جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور بیداری کے باعث بے قرار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک دین کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم میں وہ تکلیف محسوس کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، نہ ہی اپنے ایک فریق کو، جو آپ آپس میں گروہوں میں تقسیم تھے نا، کہ نہ ہی ایک فریق کو ہے جو وہ دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس فعل کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تورات میں ان کے لیے آپس میں کشت و خون کو حرام قرار دیا تھا اور اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا فرض قرار دیا گیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے، یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ کو اس آیت کی تفسیر سمجھ آ جائے گی، کہ ان کی جو یہودیوں کی کتاب تھی تورات، جو اہل کتاب ہے تورات، اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ہاں اگر کوئی لوگ آپس میں دوسروں سے جنگ ہو جائے اور قیدی آ جائیں تو فدیہ دے کے آپ نے چھڑانا ہے ان کو۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ ایک حصے کو تو مانتے تھے، ایک حصے کو نہیں مان رہے، آپس میں ہی لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے، ایک دوسرے کے مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ لیکن جب آپس میں کیا ہوتا تھا، جب قیدی بن کے ایک دوسرے آپس میں لڑ کے جب قیدی ایک دوسرے کے بن جاتے تھے تو فدیہ دے کے چھڑوا لیتے تھے۔ تو یہودیوں کے دو گروہ تھے، ایک گروہ میں بنو کینکا تھے جو خزرج کے خلیف تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے خلیف تھے۔ اوس اور خزرج میں جب جنگ ہوتی تھی تو بنو کینکا کیا کرتے تھے؟ خزرج کا ساتھ دیتے تھے، اور بنو نذیر اور قریظہ خاندان اوس کا ساتھ دیتے تھے۔ ان میں سے ہر گروہ اپنے خلیف کو اپنے ہی بھائیوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا تھا، یعنی کہ دونوں طرف تو یہودی ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپس میں کشت و خون بہار شروع کر دیتے تھے۔ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود تھی جس میں لکھے ہوئے اپنے حقوق و فرائض کو یہ جانتے تھے کہ آپس میں نہیں لڑنا ہے۔ اب جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے یہ بت پرست تھے اسلام لانے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ان نے جنت اور جہنم، قیامت، دوزخ، اللہ کی کتاب، حلال حرام کا کوئی علم نہیں تھا، ان کو تو کچھ نہیں پتا تھا، وہ تو بت پرستی کرتے تھے۔ جبکہ یہودیوں کو تو ان سب باتوں کا علم تھا، ان کے پاس تورات تھی۔ اب کیا ہوتا ہے جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو وہ خود تورات کی تصدیق اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کرا لیتے تھے۔ جو بنو قریظہ تھا، کینکا تھا، وہ اوس کے ہاتھوں سے اپنے قیدیوں کو رہا کروا لیتے، اور بنو نذیر جو تھا وہ اور قریظہ سے وہ خزرج کے ہاتھوں اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے تھے، اور مشرکوں کو اپنے اوپر چڑھا لانے کی وجہ سے انہوں نے نامعلوم اپنے کتنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا تم کتاب کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ یعنی تورات کے حکم کے مطابق فدیہ دے کر قیدیوں کو تو چھڑا لیتے ہو، لیکن اس بات کو فراموش کر دیتے ہو کہ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، جیسے گھر سے نہ نکالا جائے، اور محض دنیا کے حصول کی خاطر ان لوگوں کو غالب نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اس کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اوس و خزرج کے ساتھ اس معاملے ہی کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ آیات کہاں پر ان کے شان نزول کیا ہے۔ یہی بات ہے کہ جو تورات میں لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم لوگ آپس میں نہیں لڑو گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، لیکن جب انہوں نے آپس میں کیا کیا ہوا تھا، اوس اور خزرج کے درمیان یہ ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے تھے، کچھ لوگ اوس کے ساتھ تھے، کچھ حضرت کے ساتھ تھے۔ اب یہ لوگ دو قبیلے جب آپس میں لڑتے تھے تو ان کا ساتھ دینے تھے، دونوں طرف یہودی ہوتے تھے، جب آپس میں لڑتے تھے تو کیا ہوتا تھا، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے، اور پھر آخر میں جب جنگ ختم ہو جاتی تو فدیہ دے کے اپنے قیدی چھڑاتے تھے۔ یعنی تورات کے ایک حصے کو یہ مانتے تھے اور تورات کے ایک حصے کو پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟
یعنی تورات کے حکم کے مطابق فدیہ دے کر قیدیوں کو تو چھڑا لیتے ہو، لیکن اس بات کو فراموش کر دیتے ہو کہ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے یا اسے گھر سے نہ نکالا جائے، اور محض دنیا کے حصول کی خاطر ان لوگوں کو غالب نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اوس اور خزرج اس معاملے کی وجہ سے یہ جو آیات تھیں یہ نازل ہوئی تھی۔ اور ساتھ ہی اس آیت کریمہ اور اس کے سیاق سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اسی وجہ سے جو مذمت بیان کی ہے کہ تورات کے صحیح ہونے کا اندیہ رکھنے کے باوجود یہ لوگ اس کے بعض احکام کو مانتے تھے اور بعض سے انکار کرتے تھے، حالانکہ یہ جانتے اور اس بات کی گواہی بھی دیتے تھے کہ یہ صحیح کتاب ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ گواہ بھی ہو کہ کتاب سچی ہے، یہی وجہ ہے کہ تورات کے حوالے سے جو کچھ بیان کرتے ہیں اس پر انہیں امین قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان تمام کتاب باتوں کو جو بھی چھپا لیا تھا جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، بعثت، ہجرت اور آپ کی حیات طیبہ کے ان واقعات سے تھا جن کے بارے میں سابقہ انبیاء کرام نے پیشن گوئیاں فرمائی تھی اور وہ تورات میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر جو یہ عہد یہ چھپاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی، نبوت تھی، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں بھی تو رات میں لکھا ہوا تھا، تو یہ اس کو بھی چھپاتے تھے اور اس کو تبدیل کر دیا تھا انہوں نے۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب جو ان کے پاس موجود ہے اس کی مخالفت کی سزا ہوگی، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اور نہ ہی ان کا کوئی حامی و ناصر ہوگا، یعنی کہ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کی تخفیف کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے، تو اب ان کے اوپر جو ہے دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا۔ اچھا، اب ہم نے آیت تو پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفسیر بھی سن لی ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے، اور جو وعدوں کی پاسداری ہوتی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ تو مسلمانوں کو اللہ اور بندوں دونوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ عہد اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی لیے ہیں نا، ہم نے بھی ان کو پورا کرنا ہے۔ تو دین کو ہم اپنی خواہش کے مطابق نہ اپنائیں، یعنی ہم اس کتاب کو جو ہماری کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی قرآن پاک، جو ہمارے لیے ہے، ہم نے اس میں پڑھنا ہے کہ اس میں احکامات ہیں ہمارے لیے، تو ایسا نہیں کرنا کہ ہم اس کو اپنی خواہش کے مطابق اپنائیں، یعنی کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانیں اور کچھ کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ بنی اسرائیل بھی ایسے ہی کرتے تھے، کیونکہ مکمل دین پر عمل ضروری ہے۔ صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آسان جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں اور مشکل احکامات کو چھوڑ دیں، تو یہ تو منافقت کی علامت ہے نا۔ تو منافق بہت بڑی سزا کا پھر مستحق ہوگا۔ آپ کو پڑھا ہے، ہم نے شروع کی آیات میں منافق کی پڑھی ہیں کہ منافق کیا کیا کام کرتا ہے، اور دنیا کے فائدے کے لیے دوسرا ہم نے سبق اس سے کیا سیکھنا ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے حق کو نہ چھوڑیں، کیونکہ انہوں نے بھی وقتی فائدے کے لیے ظلم کیا، لیکن اللہ نے بتایا کہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ دنیاوی فائدہ عارضی ہے، آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچانا امت کو کمزور کرنا ہے۔ اگر ہم بھی آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے تو امت کمزور ہو جائے گی۔ اتحاد، بھائی چارہ، ایک دوسرے کی مدد ہی امت کی طاقت ہے، اور یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ وعدہ خلافی تباہی لاتی ہے، ظلم اللہ کو ناپسند ہے، دین کو مکمل اپنانا ضروری ہے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے، اور امت کا اتحاد نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، کیونکہ اگر ہم اکٹھے ہیں تبھی ہم مضبوط ہیں، اگر ہم الگ ہو گئے تو دوسرے لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ امت میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔